تھے. آج قوم مسلم کا کیا حال ہے؟ ہمارا بچہ جب پیدا ہوا ہم نے جو تربیت دی نہ جانے کیسی کیسی تربیت دی. حضرت نے تمام تر باتیں بتائی نا. ہونا یہ چاہیے کہ جب بچہ پیدا ہو اور جب رفتہ رفتہ بڑا ہونے لگے اور جب اس کی زبان پھوٹنے لگے یعنی بولنے کی کگار پر آ جائے اور جب اس کی زبان تھوڑا سا بولنے کی کگار پر آئے اور جب کچھ بولنا چاہے تو ہمارا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہونا چاہیے اس کی ماں اور باپ دونوں کو چاہیے کہ سب سے پہلا اگر لفظ کوئی سکھایا جائے تو لفظ اللہ اسے سکھایا جائے کہ بیٹا اللہ کہو. اگر بیٹا گالی بکتا ہے تو ماں ہنس دیتی ہے, باپ ہنس دیتا ہے اور جملہ کہتا ہے کہ تو میرا بیٹا گالی بکنا سیکھ گیا, گالی بکنے لگا. حضرات گرامی وقار اگر کسی بیٹے نے گانا گا لیا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ تو میرا لخت جگر گانا گانے لگا. میں نے موبائل نکالا, موبائل نکالنے کے بعد اس کو سرکایا, میں نے انسٹاگرام کی ریلز دکھایا, اس میں کے ڈائلاگ یاد کیا, گانے کو یاد کیا, بیٹے نے سنایا, خوشی کا اظہار کر رہے ہو. لیکن میرے پیاروں سنو, اسی موبائل میں گانے کے ساتھ ساتھ کلمہ طیبہ بھی ہوتا ہے. اگر اپنے بیٹے کو اسی موبائل سے کلمہ طیبہ سکھا دو گے تو سنو گناہ بھی نہیں ثواب بھی ملے گا اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی. لیکن ہم اس پہ کب دھیان دیں گے؟ جب ہمارے پاس علم ہوگا, جب ہمارے پاس تعلیم ہوگی. ہوتا کیا حضرات کہ ہم مولانا ساجد صاحب سے بڑے قریب ہیں. وہ جب اکثر کچھ باتیں آتی ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت سے بہت قریب ہیں. کتنے قریب ہیں ہم حضرت سے؟ کچھ لوگ ہیں حضرت سے بہت قریب, 10 سال تک حضرت کے پاس آتے رہے جاتے رہے, آتے رہے جاتے رہے. حضرات حضرت ایک پھلدار درخت تھے, حضرت ایک پھلدار درخت تھے. کچھ گئے اور پیڑ کے نیچے بیٹھے واپس چلے آئے, اور جنہوں نے جانا کہ یہ پھلدار درخت ہیں کچھ پھل توڑ لیا جائے تو وہ جا کر چھاؤں میں صرف بیٹھتے نہ رہے بلکہ ان سے کچھ دین کے مسائل سیکھتے بھی رہے. اس لیے حضرات علماء کی صحبت اختیار کیا جائے. جب علماء کی صحبت اختیار کرو گے, ان کے پاس بیٹھو گے تو بیٹھنے کے بعد جب کچھ سوالات کرو گے, حضرت ہم وضو تو کرتے ہیں, ہم نے کیسے سیکھا؟ اپنے باپ کو دیکھ کر سیکھا. ہم مسجد اپنے باپ کے ساتھ جاتے رہے, ان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا. ہم نے منہ دھونا سیکھ لیا, ہم نے ہاتھ دھونا سیکھ لیا, ہم نے پیر دھونا سیکھ لیا, ہم نے مسا کرنا سر کو بھگونا سیکھ لیا کہ سر پر ہاتھ پھیر لیا جائے. لیکن حضرات گرامی وقار ہم پر لازمی ہے, آپ پر لازمی ہے, سارے لوگوں پر لازمی ہے. اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ آقا فرماتے ہیں فریضۃ علی کل مسلمۃ و مسلمہ, العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ و مسلمہ. ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے, یعنی آپ پر علم دین حاصل کرنا فرض. حضرات یہ دنیا ہے, یہاں تو ہم حضرت کے سامنے جملہ کہہ دیتے ہیں, حضرت ہم کیا کریں پڑھے لکھے نہیں. ان کے سامنے کہا پڑھے لکھے نہیں, ان کے سامنے کہا پڑھے لکھے نہیں, ان کے سامنے کہا پڑھے لکھے نہیں. حضرات دنیا ہے دنیا, یہ دنیا میں تو چل جائے گا, پڑھے لکھے نہیں ہے لیکن میدان محشر میں نہیں چل پائے گا, ہم پڑھے لکھے نہیں ہے. ارے حضرت سے کہا بات ختم ہو گئی, ان سے کہا بات ختم ہو گئی, ان سے کہا بات ختم ہو گئی, لیکن حشر کے میدان میں یہ نہیں چل پائے گا. اگر تم کہو گے بچوں کی پرورش کرنا تھا, تجارت کرنا تھا, مال کمانا تھا, بچوں کو کھلانا پلانا تھا, اپنا پیٹ بھی بھرنا تھا, تو آپ کے سامنے صحابہ کی زندگی کو پیش کیا جائے گا. انہوں نے بچوں کو بھی پالا ہے, انہوں نے نکاح بھی کیا ہے, انہوں نے بچوں کی پرورش بھی کی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی حاصل کیا ہے. جتنی چیزیں ضروری تھی وہ حاصل بھی کرتے رہے. تو ہم نے کیا کیا؟ اس لیے میرے دوست علماء کی صحبت میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی بکواس نہ کرنے سے بہتر ہے کہ حضرت کے پاس جائے تو کبھی وضو کا مسائل پوچھ لیں, کبھی نماز کا طریقہ پوچھ لیں, کبھی روزے کے مسائل پوچھ لیں, کبھی حج کے مسائل پوچھ لیں, کبھی عمرہ کے مسائل پوچھ لیں, کبھی بزرگان دین کی تاریخ پوچھ لیں, کبھی نبی کی سیرت پوچھ لیں, کبھی مولانا ساجد صاحب کے پاس بیٹھے کو کہے کہ حضرت ایسا کریے کوئی نبی کی سیرت پر کتاب اٹھا کر ہمیں نبی کے اٹھنے کا طریقہ بتا دے, ہمیں نبی کے بیٹھنے کا طریقہ بتا دے, ہمیں نبی کے چلنے کا طریقہ بتا دے, ہمیں نبی کے کھانے کا طریقہ بتا دے, ہمیں نبی کے پینے کا طریقہ بتا دے, ہمیں نبی کے کام کاج کا طریقہ بتا دے, تاکہ ہم جب بھی کوئی کام کرنا چاہیں تو اپنے طریقے پر نہیں, کسی انگریز کے طریقے پر نہیں, اگر کریں تو ہر کام طریقہ مصطفیٰ کرتے ہوئے نظر آئے.
لیکن ہم یہ نہیں کرتے. آج قوم مسلم کا کیا حال ہے؟ جب بھی دیکھا جائے پوچھا جائے تو کتنا پڑھے؟ 5 تک. بڑا تعجب ہے. 7 تک، 8 تک، 10 تک. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم آگے نہیں پڑھ رہے، ہم کو برابری نہیں مل رہی، ہم کو کامیابی نہیں مل رہی، ہمیں اپنے ساتھ اپنے لیول میں نہیں لیا جاتا ہے. ارے لیول والا تو کام کرو نا. کیونکہ اگر قوم کو دیکھو تو کوئی آئی پی ایس ہے، کوئی پی سی ایس آفیسر ہے، کوئی آئی ایس آفیسر ہے، کوئی آپ کو ایل ایل بی کرتا ہوا ملے گا لڑکا، کوئی آپ کو مجسٹریٹ بنتا ہوا ملے گا لڑکا، کوئی ڈاکٹری کرتا ہوا ملے گا، کوئی پی ایم ایس کرتا ہوا ملے گا، کوئی جو ہے تو ایم بی بی ایس کرتا ہوا ملے گا، کوئی آپ کو انجینئرنگ کرتا ہوا ملے گا. لیکن ہمارے یہاں کا حال کیا ہے؟ 5 تک 7 تک پڑھنے کے بعد جب 10 سال 12 سال کا ہو گیا تو اس کو کہیں نہ کہیں کام میں لگا دیا. اگر نہیں بھی لگایا تو 18 سال کی عمر میں اپنے لڑکے کو یا تو مالیگاؤں کی طرف بھیج دیا، یا بھیونڈی کی طرف بھیج دیا، یا بمبئی کی طرف بھیج دیا. ایک بات یاد رکھنا، اگر تم 5 تک 7 تک 10 تک پڑھو گے تو تم کبھی مالک نہیں بن پاؤ گے. ہمیشہ ورکر بن کر رہنا پڑے گا، ہمیشہ نوکر بن کر رہنا پڑے گا. تو مالک بننے کے لیے سب سے زیادہ تعلیم کی ضرورت ہے. تو اس لیے قوم مسلم میں ضروری ہے ایک وقت کا کھانا کم کھاؤ، شادی بڑی کم کرو، شادی میں اخراجات کم کرو، لیکن اپنے بچے کو 5 تک 8 تک نہیں بلکہ پڑھانا ہے تو جیسے ادر قوم پڑھاتی ہے ویسے تم بھی اپنے بچے کو بی ٹیک کراؤ، پی او ایس کراؤ، ایم بی بی ایس کراؤ. اور اتنا ہی نہیں، اور آگے اگر تمہیں اللہ نے دیا ہے تو اپنے بچے کو انجینئر بناؤ، اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤ، اپنے بچے کو آئی پی ایس آفیسر کا کورس کراؤ، اپنے بچے کو پی ٹی سی کراؤ، تاکہ یہ کہہ سکو کہ لیبر ہمیں چاہیے. اگر تمہارے پاس آئی پی ایس آفیسر ہے تو میرا بھی بچہ آئی پی ایس آفیسر ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر بچہ آپ کا انجینئرنگ کرنے لگے، ڈاکٹر بننے لگے، پی او ایس کرنے لگے، ایم بی بی ایس کا کورس کرنے لگے تو ایسے عالم میں علماء کی صحبت ضرور پکڑا دینا. ورنہ جب یہ پڑھائی پڑھتے ہوئے ایم بی بی ایس کر رہا ہے، ایل ایل بی کر رہا ہے، مجسٹریٹ بن رہا ہے، اور ایسے عالم میں اس کے دماغ کو ہائی جیک کر لیا جائے گا. اس کے دماغ کو جب ہائی جیک کیا جائے گا تو اس کے دماغ کو ہائی جیک کرنے کے بعد کہا جائے گا کہ سنو اسلام میں یہ خامی، کیونکہ اس نے ایل ایل بی تو کیا لیکن مولانا ساجد کی صحبت نہ اختیار کیا، اس نے وہ مجسٹریٹ تو بنا لیکن مشاہد رضا کی صحبت نہ اختیار کیا، اس نے جو ہے تو پی او میں تو کر لیا لیکن کسی عالم دین کے پاس نہ بیٹھا، کیونکہ قرآن نہ پڑھا تھا، تعلیم نہ حاصل کیا تھا، مدرسے کی تعلیم میں نہ پڑھا تھا. تب اس کے دماغ کو ہائی جیک کیا جائے گا، مائنڈ کو ہائی جیک کرنے کے بعد کہا جائے گا کہ سنو اسلام میں یہ خامی، اسلام میں یہ کمی، اسلام میں یہ کمی، اسلام میں عورتوں کو ادھیکار نہیں، اسلام میں بچیوں کا ادھیکار نہیں، اسلام عورتوں کو قید کر کے رکھتا ہے، اسلام عورتوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اسلام لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کرتا ہے، اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے. اگر علماء کی صحبت کرے ہوگے تو برجستہ کہوگے ہمیں امن کا پیغام جیسا میرے مصطفیٰ نے دیا ہے ویسا کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے. بات بہت میری لمبی ہو جائے گی علم پر تعلیم. انشاءاللہ العزیز پھر کبھی موقع میسر ہوا تو اسے علم تعلیم پر بالکل ایک سرے سے میں آپ تک بتانے کی سعادت حاصل کروں گا، کیونکہ مختصر میں نے وعدہ کیا تھا. سب کا خیال رکھنا ضروری ہے، ورنہ کہیں گے حضرت سے ہم نے تھوڑا کہہ دیا. ٹھیک ہے.